الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ترجمہ اور تفسیر کی اس کلاس میں جو ہمارا تقریباً 1 سالہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ کورس ہے، اس میں سورہ معون جو ہے اس کے افعال، پھر اس کے اسماء اور پھر ترجمہ و تفسیر جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو بیان کرنے، سننے اور سمجھ کے دوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں سورۃ المعون جو ہے، اس میں افعال دیکھے جائیں تو فعل میں آپ کو بتایا پہلے بھی کس چیز کو دیکھنا ہے آپ نے، اس کا ایک مصدری مطلب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ زمانہ ہوتا ہے اور تیسرا اس میں فاعل ہوتا ہے۔ اب اس میں لفظ استعمال ہوا رأیتا۔ رأیتا جو ہے کیونکہ ایک ماضی کا ہے تو اس میں پاسٹ کی بات ہو جائے گی، اور اس میں رؤیت سے ہے۔ رؤیت کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا ہوتا ہے، دیکھا، اور اس کے ساتھ کیونکہ ایک ضمیر استعمال ہو رہی ہے جسے کہتے ہیں تا ضمیر، یہ والی، تو رأیتا دیکھا تو نے، دیکھا تو نے، یو ہیو سین۔ دوسرا ہے یکذبو۔ یکذبو جو ہے کیا ہے؟ جٹلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پریزنٹ میں آتا ہے یا کیا فیوچر کے لیے آتا ہے؟ یکذبو جٹلاتا ہے وہ۔ یہ بھی کس کے لیے ہے؟ ایک سنگل کے لیے ڈینائز جو ہے وہ ہوگا۔ اس کا انگلش میں یدعو۔ یدعو جو ہے وہ کیا ہے؟ دھکے دیتا ہے، دھکے دیتا ہے وہ شخص، کیونکہ سورہ میں ایک شخص کی بات ہو رہی ہے اور اس کا فعل بتایا جا رہا ہے، تو اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ کیا، اس کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن اس کے افعال جو ہے بتائے گئے۔ اس کے بعد ہے لا یحد۔ اب اس کا مادہ اوپر جو ہے اس کا مادہ کیا تھا؟ دال، عین اور عین۔ اس میں کیا ہے؟ ہا، داد اور داد اس کا مادہ ہے۔ لا یحد، اس پہ لا داخل ہے۔ لا کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے۔ تو خود ان کیا ہوتا ہے؟ رغبت دلانا۔ اب جب اس کو جو ہم کریں گے تو رغبت نہیں دلاتا یا رغبت نہیں دیتا وہ، does not feel the urge، وہ رغبت جو ہے وہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہے یراؤنا۔ یراؤن کے یہ آتا ہے دکھاوے کے لیے، اور یراؤن واو اس میں جمع کے لیے آ گئی واو، تو پتہ چلا دکھاوا کرتے ہیں وہ سب۔ وہ سب کس کے لیے؟ یہ کیا ہے؟ جمع کے لیے آ گیا۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ دیکھ لیں، رویت سے یہ ہوتا ہے دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، اس کے لیے آتا ہے یراؤنا، دکھاوے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ باب کیا ہے؟ تفاعل پہ آ جاتا ہے یراؤنا۔ اور اس کے بعد ہے یمنعونا، یہ بھی کس سے ہے؟ منع سے ہے، منع کرتے ہیں وہ سب، دے ڈینائی۔ یہاں بھی واو آ گیا تو کس کے لیے آ گیا؟ یہ جمع کے لیے، اور یہاں دیکھیں اس میں دے استعمال ہوا ہے، یوز ہوا ہے کس کے لیے؟ انگلش میں۔ اس طرح جو ہے کیا ہے؟ رعیتا دیکھا تو نے، یکذبو جٹلاتا ہے وہ، یدعو دھکے دیتا ہے، دع سے ہوتا ہے دھکا، لا یحد رغبت نہیں دیتا وہ، یراؤنا دکھاوا کرتے ہیں وہ، یمنعونا منع کرتے ہیں وہ۔ اس کے بعد جو اسماء کی طرف آئیں اس کے، تو اسماء میں دیکھیں کیا کیا آ گیا۔ ایک تو لفظ استعمال ہوا طعام۔ طعام کس کے لیے آتا ہے؟ کھانا دینے کے لیے، کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے طعام۔ ویلن ہلاکت اور خرابی، یہ پہلے بھی آ چکا، اس کے لیے ہوتا ہے المصلین،
نماز پڑھنے والے، مسلین کہتے ہیں، الذین جو یا وہ جو آتا ہے یہ کیا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، ساہون بھولنے والے، یہ ساہون سے ہے، سین ہا اور واو اس کا مادہ ہوتا ہے، ساہون جو ہے کیا ہے، بھولنے والے، اس میں فاعل کا صیغہ بن جاتا ہے الماؤن۔ معاون کیا ہوتا ہے، برتنے کی چیز، اسمال کائنڈنیس، اسمال کائنڈنیس معاون، جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے گھر میں کوئی چیز چھوٹی سی ضرورت پڑ جائے، اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ کوئی کام کر رہے ہیں اور سینے کے لیے جو ہے وہ کیا ایک نیڈل ہوتی ہے، اس کی ضرورت پڑ جائے اور کسی پڑوسی سے جا کے جو ہے مانگا جائے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں کسی چیز، تھوڑی سی چیز کم ہو گئی ہے اور اچانک مارکیٹ جانا مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور ساتھ والے سے مانگ دی جائے۔ اسی طرح کوئی برتن جو ہے تھوڑی دیر کے لیے مانگ لیا جائے، تو اسے کہتے ہیں یہ کیا، برتنے کی چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں الماعون، جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے پاس یہ اسماء آگے، طعام کھانا دینے کے لیے آتا ہے، ویلن ہلاکت اور خرابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، المصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے آتا ہے، الذین وہ جو، ساہون بھولنے والے، الماعون برتنے کی چیز، جو چھوٹی چیز ہوتی ہے برتنے کی، اس کے لیے معون جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم جاتے ہیں اس کے جو ہے وہ کیا ہے، پہلے اس میں دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو اس سورہ میں جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے، پھر اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو اس میں اس سے پہلے جو سورہ آئی اس سے تھوڑا ربط اس کا قائم کریں۔ اس سے پہلے سورہ فیل اور سورہ قریش آئی۔ سورہ فیل اور سورہ قریش میں جو ہے وہ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ جو مکہ والے تھے ان کو جو ہے جو نعمتیں ملی اور جو انہیں امن اور سلامتی ملی وہ کس وجہ سے ملی، کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ اور انہوں نے کیونکہ کعبۃ اللہ کی قدر نہیں کی، وہاں جو ہے کیا بتوں کو نصب کر دیا، اس طرح جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اب اس بات کے اہل نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس محترم گھر کے متولی بنے رہیں، تو انہوں نے اس کے تمام مقاصد برباد کر دیے۔ اس وجہ سے کیا ہے، سزاوار ہیں کہ انہیں معزول کر دیا جائے اور یہ امانت ان لوگوں کے سپرد کی جائے جو اس کے اہل ہے۔ ایک تو یہ چیز ان دو صورتوں میں جو ہے وہ جو بیان کی گئی اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی۔ پھر یہ جو سورہ ہے اس میں قریش کے ایک لیڈر کے کردار کی طرف نہایت تعجب انگیز بلکہ نفرت انگیز انداز میں توجہ دلائی گئی کہ یہ شخص جس شکاوت قلب کے ساتھ یتیموں کو دھکے دیتا ہے وہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اس کا سینہ جزا و سزا کے عقیدے سے خالی ہے۔ جو یتیموں پہ جو ہے اس طرح کا سلوک کرتا ہے وہ کیا ہے، آخرت پر جو ہے یقین نہیں رکھتا۔ اگرچہ اس سورہ میں اس کا نام نہیں لیا گیا لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اشارہ ابو لہب کی طرف ہے، جو سورہ کے زمانہ نزول میں بیت اللہ کے تمام مالی وسائل پر تنہا قابض و مصرف تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے کردار پر روشنی ڈالی گئی جو بیت اللہ میں آ کر بظاہر نماز کی رسم تو ادا کرتے ہیں لیکن ان کی نماز بالکل بے روح، محض ایک قسم کی ایکٹنگ ہوتی۔ چنانچہ ان کی جو ہے وہ کیا ہے، ان کو یہ حال ان کا بیان کیا گیا کہ انفاق تو درکنار، وہ روزمرہ ضروریات زندگی کی کوئی چھوٹی سی چیز بھی ان سے کوئی مانگ بیٹھے تو وہ بھی دینے کے لیے حوصلہ ان میں نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں گے، آریتن تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ بھی نہیں دیتے۔ یہ ان کی خباثت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ بیت اللہ کے بنیادی مقصد دو تھے، ایک یہ کہ وہ اللہ واحد کی عبادت کا مرکز ہو، دوسرا یہ کہ فقراء اور یتامہ کی ہمدردی اور خدمت کا مؤثر ادارہ ہو۔ اس کے متولیوں کا فریضہ یہ تھا کہ وہ ان دونوں مقاصد کے پورے کرنے کا اہتمام کرتے، لیکن جن متولیوں کو کردار بنایا ہوا ہے ان سے ان دونوں میں سے کسی مقصد کے پورے ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے آگے کی اس صورت میں ان کی قسمت کا کیا ہے، فیصلہ کر دیا گیا۔ بعد میں جو ہے وہ جو سورہ آئے گی سورہ نصر میں واضح جو ہے ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ اب آئے اس کی طرف، سورہ کے جو ہے وہ ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا دیکھا تم نے،
اب یہ محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اسلوب خطاب پر، اور اس میں کیا ہوتا ہے کسی کی طرف تعجب اور نفرت کے ساتھ متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی کسی کو کہا جاتا ہے دیکھو ذرا اس کو دیکھو. تو عربی کا یہ اسلوب ہے کہ یہ لفظ جب آتا ہے ارائیتا، اب یہ سوال نہیں ہوتا، ویسے تو یہ سوال ہے کیا دیکھا تو نے، لیکن جو ہے یہ ایسا سوال ہے جو بطور تعجب ہوتا ہے. جیسے آپ کوئی کام کریں تو اردو میں کہیں کیا دیکھا ہے اس کو، اب یہ سوال نہیں ہوتا کہ بلکہ اس کی طرف ایک تعجب کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بھی ارائیتا جہاں بھی آئے گا تو یہ ایک عربی اسلوب کے مطابق تعجب کے لیے ہوتا ہے، یا کیا نفرت کے ساتھ جو ہے متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آتا ہے. یہاں جزا و سزا کے معنی میں جو ہے لفظ آگے لفظ دین جو ہے جزا و سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب کیا ہوا کہ ارائیت الذی، بلا دیکھو تو، الذی جو یکذب جٹلاتا ہے بالدین دین کو. اب یہاں دین سے کیا مراد ہے، جزا و سزا کو جٹلاتا ہے. اب اس کے بارے میں فذالک، پس وہی ہے، الذی جو یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. یعنی ایک تو کیا کرتا ہے اس کی طرف دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، ایک جزا سزا کو جٹلاتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے وہ کیا یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں رغبت دلاتا، لا یحض یعنی خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں کو بھی جو ہے رغبت نہیں دلاتا، علی طعام کھانے پر، المسکین مسکین یعنی مسکین کو کھانا دینے کے لیے کسی دوسرے کو جو ہے رغبت بھی نہیں دیتا. تو اس کے لیے اس کے نام پر باخلاف بت پرستوں کے جو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو اس آیت کی اور اس میں جو ہے اس چیز کا ہے کہ وہ ادھر تو مال خرچ کرتے ہیں، لیکن جو ہے اس طرف جب جو ہے کسی مسکین کو دینا پڑے تو وہاں جو ہے مال کو خرچ نہیں کرتے. یعنی نہ خود دیتا ہے نہ دوسروں سے دلاتا ہے. انتہا درجے کا جو ہے یہ کیا ایک بخیل شخص ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا. تو ہے تو یہ کفار کے لیے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ کیا ہے خطاب اگر کسی ایک سے ہوتا ہے اور ان افعال کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے کس درجے پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. کیا ہمارے اندر اس طرح کی عادات اور اس طرح کے اعمال تو نہیں ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یتیم کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ کریں کہ اس کے مال کو کھا بھی جائیں، اور اگر وہ کچھ لینے آئے یا ویسے کوئی چیز ہے تو اس کو کیا دھکے دیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسا بخیل شخص نہ ہو کہ دوسروں کو بھی خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، بلکہ انہیں منع کرتا ہے جب وہ کیا ہے کسی مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں، یا ارادتاً جو ہے وہ ایسا طنز و مزاح کرتا ہے یا لوگوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے ان نمازیوں کا ذکر کیا گیا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور خرابی ہے نمازیوں کے لیے. اب اس میں کیا ہے ایک چیز یہ ہے کہ مراد اس سے منافقین ہیں، اور منافقین کون سے ہیں؟ جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے معتقد نہیں، اور لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں اور اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے کیا ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں اور حقیقت میں نماز سے غافل ہیں. اس طرح جو ہے ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا نماز کا مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے، کیا نماز جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر والی بات آ رہی ہے. اگر وہ چیزیں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے مقصد صلاۃ جو ہے اس کی طرف نہیں جا رہے. تو فویل للمصلین، اور خرابی ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. اب کیسے نمازی ہیں؟ اب آگے جو ہے اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیا جو اپنی نماز کو جو ہے ہم عن صلاتهم اپنی نماز سے ساہون جو اسے بلائے بیٹھے ہیں، نماز کو کیا بھولے ہوئے ہیں. تو یہاں ان کا ذکر آ گیا کہ جو بالکل جو ہے کیا نماز کو جو ہے وہ بلا بیٹھے ہیں اور حقیقت نماز سے کیا ہے غافل ہے، ان کا ذکر ہو گیا. الذین هم یراؤون،
اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں عبادتوں میں اور اسی طرح کیا ہے دوسروں کو مال دینے میں، ہر چیز میں جو ہے وہ کیا ہے ایک دکھاوے کا استعمال کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ اور منع کرتے ہیں الماعون عام برتنے کی چیز، مثلا سوئی، کسی کو پیالہ دے دیا، ہانڈی دے دی، کسی کو جو ہے استعمال کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ گھر کی دے دی، اس سے منع کرتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ علماء نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو حاجت ہوتی ہے، اور انہیں عاریتاً دیا کرے، تاکہ جو ہے وہ اس آیا مبارکہ جو ہے وہ اس کا جو ہے مصداق نہ بنے، بلکہ کیا ہے ان کو دینے کے لیے آئے۔ تو اس چھوٹی سی ایک نیکی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسی چیزیں گھر میں رکھیں کہ اچانک جو ہے وہ پڑوسیوں کو ضرورت پڑے تو آپ ان کو جو ہے وہ دے سکیں اور آپ ان کے کام جو ہے وہ آ سکیں، کیونکہ پڑوس کے جو ہے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے استعمال سے جو ہے وہ، اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے جو ہے پاس کیا ہے سنی پلاسٹ وغیرہ رکھتے ہیں۔ یہ بڑی میں نے ایک کولیگ کو دیکھا، اس کے پاس ہوتا تھا، وہ رکھتا اس لیے تھا کہ اچانک کسی کو ضرورت پڑ جائے تو میں دے دوں۔ اب وہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے جو ہے اس نے دیا، اب جس کو دیا اس نے پھر جو ہے اپنے پاس جو ہے سنی پلاسٹ رکھا، اور دیکھا تقریباً وہ کہتا ہے کہ 1 سال بعد اس کو ضرورت پڑی اور اس کے پاس وہ نہیں تھا، اور میں نے وہ بدلہ جو ہے اتارا اور اس کو جو ہے وہ جو نیکی اس نے کی تھی میں نے اس کو دیا، کیونکہ کام کرتے ہوئے بعض اوقات ایسا انسان زخمی ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں انسان خود اپنے پاس رکھے کہ موقع کے مطابق دوسروں کے کام آ سکے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے جب دوسروں کے کام آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے کیا ہے بہت زیادہ جو ہے اس کو نیکی دیتا ہے، نیکیوں کا جو ہے وہ ایک خزانہ اس کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے۔ تو اب اس میں روزمرہ استعمال کی ان چیزوں کے لیے آتا ہے یہ جو معاون ہے جن کا عاریت لین دین میں کوئی قباحت خیال نہیں کی جاتی، یعنی وہ لین دین میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، کسی کو دے دیا جائے تو انسان اس کو اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ ہر پڑوسی اپنے پڑوسی سے ان کو بعض اوقات مانگنے پر مجبور ہوتا ہے، اور ان کا مانگنا اور دینا دونوں اچھے معاشرے میں حسن معاشرت کی علامت خیال کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی پڑوسی کو آپ سے کسی ضرورت سے ایک چارپائی یا بستر، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے چارپائی بستر ضرورت پڑ جاتا ہے، کوئی اس کے پڑوسی کے مہمان آگے، کوئی برتن ہے، چھری ہے، دیا سلائی ہے، اس طرح کی کوئی اور چیز جو ہے مانگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے انسان کیا دوسروں سے یہ کرتا ہے۔ تو ہر شریف پڑوسی اس کی ضرورت نہایت خوش دلی سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس طرح کے موقع پر تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو نہایت لہیم ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لہیم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نمائش کی نماز ہوتی ہے، اس نماز کے لیے نہ کوئی محرک ان کے دل کے اندر ہوتا ہے اور نہ یہ نماز کسی پہلو سے ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ نمائش ہونے کے سبب سے یہ ان کی کثافت پر مزید جو ہے کیا کرتی ہے کہ اضافہ کرتی ہے۔ اب اس میں جو کہا کہ ویل للمصلین والے ٹکڑے کی بنا پر اس صورت کو مدنی قرار دیا گیا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی ریاکاری نماز پڑھنے والے تو مدنی دور میں پیدا ہوئے، مکی دور میں اس قسم کے لوگ کہاں ہیں، کیونکہ سورہ یہ مکی ہے اور اوپر والا حصہ جو ہے مکہ کی طرف، مکہ کے معاملات کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے، اور نیچے والا نماز کا باقاعدہ حکم جو آیا اور منافقین کا ذکر آیا یہ تو مدینہ منورہ میں تھا، اور ہجرت سے پہلے والی صورتوں کو مکی سورہ کہتے ہیں اور ہجرت کے بعد والی کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ برحال کہتے ہیں یہاں کیا ہے اس غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ اس سے انہوں نے وہ نماز مراد لی جس کا حکم اسلام نے دیا، حالانکہ اس سے مراد جیسا کہ اس میں وضاحت ہوئی وہ نماز ہے جس کے قیام کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کو بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ہی دیا گیا، اور جس کی جو ہے وہ روایت بعد کے ادوار میں بھی باقی رہی، اگرچہ اس کا جو ہے وہ کیا ہے حلیہ بدعات کے غلبے کی سبب سے بگڑ گیا۔ تو یا تو اس سے جو ہے ایک وہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کیا ہے قیام و اہتمام کا فریضہ، نماز کے قیام و اہتمام کا فریضہ جو ہے جس طرح انہوں نے جو ہے وہ حکم دیا تھا یا اس کے مطابق جو ہے اس کو کیا ہے کیا جاتا تھا، تو یہ بیت اللہ کے ان نمازیوں کی بھی حقیقتی کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ یہ بیت اللہ کے متولی ہونے کے تعلق سے اپنے عوام کو دکھانے کے لیے نماز کی رسم بھی ادا کرتے تھے،
یعنی وہ نماز جو کیا ہے حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے آئی، اس نماز کو کسی صورت میں وہ کیا ادا کرتے تھے، اگر اس کو مکہ کے معاملات پر معمول کیا جائے تو نماز کی رسم بھی ادا کرتے تھے، لیکن ان کی نماز کیا نماز دکھاوے کی ہوتی تھی، اس وجہ سے روح سے بالکل خالی اور نری جو کیا ریاکاری ہوتی تھی۔ اور یہ امر بھی واضح ہے کہ بیت اللہ کا اصل مقصد تعمیر نماز کا قیام تھا، کیونکہ بیت اللہ بنایا ہی کس لیے گیا تھا؟ نماز اور حج کے لیے۔ اور اس کے جو ہے وہ کہ جوار میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے خاص اسی مقصد سے بسایا تھا کہ وہ اور ان کی ذریت نماز کا اہتمام رکھیں، اسی کی خاطر ان کے لیے کیا امن اور رزق کی دعا بھی جو ہے فرمائی، اور اس میں جو ہے وہ کیا سکونت کی جو ہے وہ بھی دعا فرمائی۔ اب اس میں کیا فرمایا تھا؟ سورہ ابراہیم میں ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اب اس میں کیا آ گیا؟ کیا ہے ہمارے رب تاکہ یہ نماز کا اہتمام کریں۔ اس وقت جب بیت اللہ کا ہوا اس میں نماز کا اہتمام تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نماز کے قیام و اہتمام کا فریضہ جس طرح ادا فرمایا اس کی شہادت قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ سورہ مریم میں ہے یہ کہ ان کے جو ہے اس کا حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، یعنی وہ حضرت اسماعیل۔ اگرچہ بعد کے ادوار میں جو اس کے جو ہے لوگ آئے ان کے سبب سے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا، زکوٰۃ کا جو اشر ہوا وہ بھی انہوں نے جو ہے چینج کر دیا، تو نماز کا جو حال اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ سورہ انفال میں بھی ذکر کیا گیا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً کہ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹی اور تالی بجانا رہ گئی تھی۔ تو اس طرح جو ہے ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک نماز کی صورت جو ہے وہاں کیا موجود تھی، تاہم اپنی بگڑی ہوئی صورت میں صحیح یہ چیزیں باقی رہیں، اور جس طرح ہر دور کے لیڈر اپنے عوام کو بیوقوف بنائے رکھنے کے لیے مذہبی رسوم کی نمائش کرتے رہتے ہیں، اسی طرح قریش کے لیڈر بھی خاص مواقع پر ان رسوم کی نمائش کرتے رہتے تھے۔ ان کی اسی نماز پر فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہاں جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے اسی نماز کا جو ہے وہ یہاں ذکر ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ کیا ہے ایک عبرت ہے، اور ایک ہے کہ آپ نماز جو ہم پہ فرض ہوئی اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ریاکاری کا عنصر نہ ہو، بلکہ نماز اور اس کے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے، اور اس مقصد کی طرف جو ہے وہ انسان کو جانا چاہیے۔ اس طرح جو ہے ہم نے ان سورہ میں جو ہے سورہ میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ایک تو اس شخص کو خطاب کیا جو بخیل ہے، اور ایک جو ہے دوسرا نماز تو وہ پڑھتے تھے لیکن دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، اور اپنی نمازوں کو جو ہے بالکل وہ کیا ہے بلا بیٹھے تھے۔ تو اس انداز سے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کے جو ہے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالی جو ہے قبول بھی نہیں فرماتا، یہ ریاکاری کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک بخل والی لعنت سے بچائے، اور دوسروں پہ جو ہے وہ مال ان کو دینے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور جو ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو ہے کیا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہمیں جو ہے اپنی نمازوں میں جو ہے خشوع خضوع جو ہے عطا فرمائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ پڑوسیوں کو اگر کوئی چیز جو ہے استعمال کی ضرورت کی ہو تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ ان کو وہ چیزیں جو ہے وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا